السلام علیکم محترم ناظرین۔ ایک شادی شدہ جوڑا اپنی بہترین اور سکھی ازدواجی زندگی کے لیے مشہور تھا۔ ان دونوں میاں بیوی کے درمیان ان کی 25 سالہ ازدواجی زندگی میں کسی چھوٹی سی بات پر بھی تکرار نہیں ہوئی تھی۔ لوگ ان کی اس محبت سے بھرپور ازدواجی زندگی کا راز جاننے کے لیے بے چین تھے۔ ایک مرتبہ اس خوشگوار ازدواجی زندگی کا راز دریافت کرنے پر شوہر نے بتایا، ہماری شادی کے فوراً بعد ہم ہنی مون منانے ایک پرفضا پہاڑی علاقے میں گئے۔ وہاں ہم لوگوں نے گھڑ سواری کا پروگرام بنایا۔ میرا گھوڑا بالکل ٹھیک تھا، لیکن میری بیوی کا گھوڑا تھوڑا نخرے والا تھا۔ اس نے دوڑتے دوڑتے اچانک میری بیوی کو گرا دیا۔ میری بیوی اٹھی اور گھوڑے کی پیٹھ پر بڑے پیار سے ہاتھ پھیر کر کہا، یہ پہلی بار ہے، اور پھر اس پر سوار ہو گئی۔ تھوڑی دور چلنے کے بعد گھوڑے نے پھر اسے گرا دیا۔ بیوی نے گھوڑے سے پھر کہا، یہ دوسری بار ہے، اور پھر اس پر سوار ہو گئی، لیکن تھوڑی دور جا کے گھوڑے نے پھر اسے گرا دیا۔ اس بار میری بیوی نے کچھ نہیں کہا، خاموشی سے اپنا پرس کھولا، پستول نکالی اور گھوڑے کو گولی مار دی۔ مجھے یہ دیکھ کر کافی غصہ آیا اور میں بلند آواز سے بیوی پر چلایا، یہ تم نے کیا کیا؟ پاگل ہو گئی ہو؟ بیوی نے میری طرف دیکھا اور کہا، یہ پہلی بار ہے، بس وہ دن ہے اور آج کا دن ہماری زندگی خوشی اور امن سے گزر رہی ہے۔ نتیجہ، ہمیشہ پہلی باری پر ہی سنبھل کر جیو۔ ایک عورت نے شیطان سے کہا، کیا تم اس شخص کو دیکھ رہے ہو جو درزی کا کام کرتا ہے؟ کیا آپ اسے اپنی بیوی کو طلاق دینے کے لیے منتیں کر سکتے ہیں؟ شیطان نے کہا، ہاں، اور یہ سادہ ہے۔ تو شیطان درزی کے پاس گیا اور مختلف سمتوں سے ورگلایا، لیکن درزی نے بیوی سے اتنا پیار کیا، سوچا بھی نہیں۔ شیطان واپس آیا اور ہار مان گیا۔ عورت نے کہا، اب دیکھو کیا ہوتا ہے۔ وہ عورت درزی کے پاس گئی اور اس شخص سے کہا کہ مجھے کپڑے کا خوبصورت ٹکڑا چاہیے، میرا بیٹا اپنی محبوبہ کو گفٹ کرنا چاہتا ہے۔ تو درزی نے اسے یہ ٹکڑا دے دیا۔ پھر وہ عورت درزی کے گھر گئی اور دروازہ کھٹکھٹایا تو درزی کی بیوی نے کھول دیا۔ عورت نے اس سے کہا، میں آپ کے گھر میں حاجت کے لیے آنا چاہتی ہوں۔ تو درزی کی بیگم نے اس سے کہا، آ جاؤ۔ درزی کی بیوی باورچی خانے میں چیزیں لینے گئی۔ عورت نے وہ کپڑے کا ٹکڑا دروازے کے پیچھے رکھ کر باہر نکل آئی۔ درزی گھر آیا تو کپڑا دیکھا تو فوراً یاد آیا، اور اپنے بیٹے کی محبوبہ کے بارے میں عورت کی کہانی یاد آئی، لہٰذا اس نے اپنی بیوی کو فوراً گھر سے نکال دیا۔ شیطان نے کہا، تم کیسی عورت ہو؟ عورت تو معصوم ہوتی ہے، تم تو مجھ سے بھی زیادہ شر دماغ رکھتی ہو۔ عورت نے کہا، انتظار کرو، میرے اچھے اعمال بھی دیکھو۔ شیطان نے کہا، کیسے؟ اگلے دن وہ عورت درزی کے پاس واپس آئی اور اسے بتایا کہ وہ کل جیسا ملتا جلتا کپڑا چاہتی ہے، کیونکہ وہ ایک غریب عورت کے گھر نماز پڑھنے گئی تھی اور وہ اسے ادھر ہی بھول گئی تھی اور واپس جانے میں شرم آئی۔ یہ سب سننے کے بعد درزی اپنے آپ پہ غصہ آیا اور پھر درزی نے فوراً اپنی بیوی کو واپس بلا لیا۔ اب شیطان مینٹل اسپتال میں ہے، انتہائی نگہداشت کا شعبہ، کمرہ نمبر 1، اور اس کی ذہنی حالت کی وجہ سے عیادت کرنا منع ہے۔ بیٹا 5 مضمونوں میں فیل ہو گیا تو باپ نے غصے سے کہا، آج کے بعد مجھے ابا مت کہنا۔ بیٹا، او جانے دے ابا، یہ تو دسمبر ٹیسٹ تھا، کوئی DNA ٹیسٹ تو نہیں تھا۔ ایک آدمی نے فیس بک پر پوسٹ کی، بیوی چاہیے، تو 140 آدمیوں نے کمنٹ کیا، میری لے جا۔ آدمی نے پھر لکھا، مانگ نہیں رہا، پوچھ رہا ہوں۔ سردار اپنے بیٹے سے، یہ تم کیسی ماچس لائے ہو؟ ایک بھی تیلی نہیں جل رہی۔ بیٹا، کیا بات کرتے ہو ابا جی، میں ایک ایک تیلی چیک کر کے لایا ہوں، سب جل رہی تھی۔ خان صاحب کو فائر بریگیڈ میں نوکری مل گئی۔ تھوڑے دن بعد فون آیا، جلدی سے ہمارے گھر آ جائیں، ہمارے گھر آگ لگی ہوئی ہے۔
خان صاحب نے پوچھا کہ آپ نے اس پہ پانی پھینکا ہے؟ آگے سے اس نے جواب دیا جی پانی پھینکا ہے لیکن آگ نہیں بجھ رہی۔ خان صاحب بولے تو ہم نے کون سا آ کے پیپسی پھینکنی ہے، ہم نے بھی پانی ہی پھینکنا ہے۔ میاں بیوی ڈاکٹر کے پاس گئے۔ بیوی کلینک سے نکل کر بولی ڈاکٹر صاحب نے کہا ہے کہ مختلف ملکوں کی سیر کرو تاکہ طبیعت پر اچھا اثر پڑے۔ شوہر سر کھجاتے ہوئے بولا اچھا؟ بیوی بولی تو فیصلہ کر لو کہاں کہاں جانا ہے۔ شوہر چلو دوسرے ڈاکٹر کے پاس چلتے ہیں۔ کسی نے ایک بزرگ سے پوچھا آپ نے زندگی بھر شادی کیوں نہیں کی؟ انہوں نے بتایا یہ میری جوانی کی بات ہے، میں ایک شادی پر گیا ہوا تھا، وہاں نادانستہ میرا پاؤں میرے پاس کھڑی لڑکی کی چادر پر پڑ گیا، وہ سانپ کی طرح سسکاری مار کر ایک دم پلٹی اور شیر کی طرح دھاڑی، بلڈی ہیل، اندھے ہو گئے ہو کیا؟ میں گڑ گڑا کے معافی مانگنے لگا، پھر اس کی نظر میرے چہرے پر پڑی تو وہ بہت ہی پیارے سے دھیمے سے لہجے میں بولی اوہ معاف کیجئے گا، میں سمجھی کہ میرے شوہر ہیں، بس جناب اس دن کے بعد سے میرا شادی والا کیڑا ہی مر گیا۔ شیخ کے گھر بیٹا پیدا ہوا، بیگم نے کہا امام مسجد کو بلا لاؤ، بچے کے کان میں اذان دینی ہے۔ شیخ کو جیسے کرنٹ پڑ گیا کہ مولوی کو 100-200 روپے دینے پڑیں گے۔ 100 عذر تراشا، پھر کہنے لگا اذان تو میں بھی دے سکتا ہوں۔ بیگم نے کہا ٹھیک ہے پھر 2 اذان۔ شیخ بچے کے کان کے قریب منہ لے جا کے بولا ککڑوں کڑوں۔ ایک سگنل پر ایک عورت کی کار گرین سگنل ہونے پر بھی دوبارہ سٹارٹ نہیں ہوئی، لوگ پیچھے سے ہارن بجانے لگے۔ سگنل گرین سے بلیو اور بلیو سے پھر ریڈ ہو گیا لیکن کار سٹارٹ نہیں ہوئی۔ تھوڑی دیر بعد ایک ٹریفک سارجنٹ خاتون کی گاڑی کے پاس آیا اور بڑی عاجزی سے بولا محترمہ کیا ہوا، کوئی بھی کلر پسند نہیں آ رہا کیا؟ ایک شخص نے ایک جیب کترے کو عین اسی وقت پکڑ لیا جب وہ جیب کاٹنے کے بعد فرار ہونے والا تھا اور اس سے کہا تمہیں شرم نہیں آئی میری جیب کاٹتے ہوئے؟ جیب کترا بولا شرم تو تمہیں آنی چاہیے، اتنا مہنگا سوٹ پہن رکھا ہے، جیب میں 1 روپیہ بھی نہیں۔ بابا جی بیٹا کیا کام کرتے ہو؟ بیٹا میں بھلائی کا کام کرتا ہوں، لوگوں کو گناہوں سے بچاتا ہوں۔ بابا جی کیا مطلب؟ لڑکا لوگ ٹی وی دیکھ کر گناہ کرتے ہیں، دن میں اے سی لگا کر جہنم کی گرمی کو بھول جاتے ہیں، رات کو اے سی لگا کر اللہ کی یاد سے غافل ہو کر سکون کی نیند سو جاتے ہیں، روشنیاں کر کے قبر کے اندھیروں کو بھول جاتے ہیں، موبائل چارج کر کے نامحرم سے موبائل پر عاشقی کرتے ہیں، میں ان کو ایسا کرنے سے روکتا ہوں۔ بابا جی حیرانگی سے بولے وہ کیسے؟ لڑکا میں واپڑا میں ہوں۔ بابا جی لاکھ لعنت تیرے تھے۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ آپ کو اس طرح کی مزاحیہ ویڈیوز فوری ملتی رہیں۔